بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو بھوکے کو رزق دیتا ہے، ٹوٹے دل کو سہارا دیتا ہے اور مایوس آنکھوں میں امید کی روشنی بھر دیتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے راز کی بات کرنے جا رہے ہیں جو اگر دل میں اتر جائے تو فقر بھی عبادت بن جاتا ہے اور قلت بھی نعمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ رزق مانگنے کا صحیح طریقہ جان لو۔ سورہ فاتحہ، یہ وہ سورہ ہے جسے اللہ نے ہر خیر کی کنجی بنایا، جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی اس نے اللہ سے براہ راست مانگا، اور جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو رزق کے بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ، جسے اولیاء اللہ سورۃ الغنا کہا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ سکھائی تاکہ وہ فقر سے محفوظ رہیں۔ مغرب کے بعد اس کی تلاوت دل سے فاقے کا خوف نکال دیتی ہے اور یقین کی دولت عطا کرتی ہے۔ سورۃ المزمل، یہ راتوں کی عبادت کا درس دیتی ہے۔ جب دنیا سو رہی ہو اور بندہ رب کے سامنے جھک جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ سحر کی عبادت ہے، رزق میں ایسی برکت ڈالتی ہے جو دن کی دوڑ دھوپ میں نہیں ملتی۔ سورۃ الطلاق، یہ سورت تقوی اور توکل کا اعلان ہے۔ اللہ ایسے راستوں سے رزق دیتا ہے جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی سورہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ ہے۔ سورہ نو، یہ سورہ ہمیں استغفار کی طاقت سکھاتی ہے، گناہوں کی معافی، رزق کی رکاوٹیں ہٹا دیتی ہے اور مال و اولاد میں برکت عطا کرتی ہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، رزق مانگنے سے پہلے شکر سیکھو، کیونکہ شکر رزق کو روکنے کا نہیں بلکہ بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شکر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ ان صورتوں کی برکت اور تاثیر سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو کمنٹس میں دل سے الحمدللہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مزید روحانی دل کو چھو لینے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی اسی وقت چینل کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا اور رزق پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔